بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير رويا والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزواية العليا وصرة البطحاء ومصابيح الظلماء وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وعلى صراط مستقيم درود پڑھیے محمد مومنین کرام، پروردگار آپ کی اس پرصداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، در زہرہ سے بٹنے والے رزق کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا ہو۔ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا ہو۔ جو بے اولاد ہے، رب آپ کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ انہیں اولاد عطا ہو۔ جو صاحب اولاد ہے، ان کی اولاد نیک اور صالح بنے۔ دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے دشمن بستے ہیں، انہیں نیست و نابود فرما دے۔ پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام اور ترقی عطا فرما۔ ہمارے اس پروگرام کے ایک ذاکر تھے محمد علی طاہر، جن کا محرم سے کچھ 2-3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا۔ دعا کریں پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور معصومین سے منور فرما، حشر کے دن انہیں شفاعت معصومین عطا فرما، رہنے کے لیے جوار معصومین عطا فرما، ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ جتنے بیدار ہیں اتنی بلند ترین درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یاسین اور آل یاسین ہمارا موضوع ہے، توجہ ہے، ساتھ دینا ہے سب نے۔ رسول نے فرمایا ان سورۃ الیاسین عروسہ، سورہ یاسین قرآن کی دلہن ہے، یعنی سورہ یاسین قرآن کی سجاوٹ ہے، سورہ یاسین قرآن کی ڈیکوریشن ہے، سورہ یاسین قرآن کا سنگھار ہے، سجاوٹ ہے۔ سجاوٹ اگر اچھی نہ ہو تو شے کتنی بے عیب کیوں نہ ہو، سجاوٹ اگر عیبدار ہو تو شے بھی عیبدار لگتی ہے۔ آپ نے کروڑوں روپے لگا کے ایک مکان بنایا، کروڑوں روپے لگا کے آپ نے ایک مکان بنایا، بہترین مکان بنایا، مگر اس کے اندر سجاوٹ آپ نے عیبدار کر دی۔ ٹوٹے ہوئے فرنیچر لا کے رکھ دیے، کرسیاں ایسی رکھی جس میں 3 پائے ہیں، بندہ بیٹھتے ہی دھڑام سے نیچے گر جائے، پردے لٹکائے، پھٹے ہوئے پردے لٹکائے، گھسی ہوئی قالینیں بچھا دی۔ اب آپ سب کو ملا کر کہہ رہے ہیں دیکھیے دیکھیے یہ ہم نے گھر بنایا۔ اب جو بھی دیکھ رہا ہے گھر میں عیب نکال رہا ہے، گھر میں عیب نہیں ہے، گھر میں عیب نہیں ہے، یہ سجاوٹ عیبدار ہے،
سجاوٹ نے گھر کو بھی عیبدار بنا دیا. اب ہر کوئی کہہ رہا ہے اتنے پیسے مکان پر لگائے تھے, تھوڑے بہت سجاوٹ پر بھی لگا دیتے, کوئی ڈھنگ کی سجاوٹ کرتے. یاسین ہے قرآن کی سجاوٹ, یاسین ہے قرآن کی سجاوٹ. سجاوٹ بے عیب ہو تو شے بھی بے عیب لگتی ہے. یاسین ہے قرآن کی سجاوٹ. اب قرآن کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کہتا ہے یاسین, اللہ کہتا ہے یہ میرا قرآن بے عیب ہے, اللہ میں کہتا ہے یہ میرا قرآن لا ریب ہے. اور جب قرآن اتنا بے عیب ہے تو اس کی سجاوٹ یاسین کتنا بے عیب ہوگا. اللہ نے پورے قرآن میں رسول کو زندگی کو چیلنج بنا کے پیش کیا. قال رسول فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. میں نے تمہارے درمیان اتنی عمر گزاری, بتاؤ کوئی چھوٹا سا نکتہ, کوئی ہلکی سی تاریکی میری زندگی میں ہو تو بتاؤ. اور کوئی اپنی اولاد کو بھی چیلنج نہیں بناتا کہ میرا بچہ بہت نیک ہے, اللہ جانے آگے زندگی میں کیسا نکل آئے, زندگی کے اندر اس کے کوئی تاریکی نکل آئے. رسول اللہ کہتا ہے کون سے میں تمہارے درمیان آ کر عیسیٰ کی طرح باقی گود میں نہیں اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں. 40 سال تک پہلے میں نے قرآن بند کر دکھایا, پھر قرآن پڑھ کر سنایا. 40 سال تک قرآن بند کر پہلے دکھایا, پھر قرآن پڑھ کر سنایا. اور آج کے مولویوں کو یہ سبق سکھایا, اور صرف تقریریں کرنے اور نعرہ لگانے سے تبلیغ نہیں ہوتی. پہلے قرآن بند کر دکھاؤ, پھر پڑھ کر سناؤ. 40 سال تک بولے ان سے کوئی تاریکی, کوئی ایک کالا نکتہ میرے کردار میں کہیں نظر آ جائے, بولو. عربوں نے بہت آسان تھا, کوئی کہا ہو کر کہہ دیتا کہ معاذ اللہ اے محمد فلاں مقام پر معاذ اللہ تم نے جھوٹ بولا تھا. کوئی کہہ دیتا تم نے جو ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تھی. کوئی ایک بول دیتا, سارا اسلام فنش ہو جاتا. صرف ایک کوئی دعویٰ کر دیتا تم نے فلاں وقت پہ جھوٹ نہیں بولا تھا, سارا دعویٰ غلط, دلیل غلط, سارا اسلام جہاں سے چلا تھا وہی مٹ جاتا. عربوں نے جنگیں کی, بدر میں لڑنے آئے, احد میں لڑنے آئے, خندق میں لڑنے آئے, خیبر میں لڑنے آئے, نسلیں کٹوائیں, خود مرے, بچے کٹوائے, لڑ کے مر گئے, مگر ایک نکتہ میرے رسول کے کردار میں نہ نکال سکے. کون سے کوئی میرے کردار میں. اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عیب نہیں ہوتی مگر رتبے کے ساتھ وہ عیب بن جاتی ہیں. ہم یہاں سے مجلس پڑھ کر نکلے, وہ سامنے ٹھیلے والا کھڑا وہاں گول گپے بیچ رہا تھا, وہی کھڑے ہو کر ہم نے گول گپے کھانے شروع کر دیے. سارے بہت منتظم دوڑ کر آئے, ارے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں, شوق تھا بتا دیتے, گھر میں ہم آپ کو کھلا دیتے. وہ یہ کوئی جرم ہے؟ جرم گناہ نہیں ہے, مگر اب آپ ہمارے عالم ہیں, بڑے ہیں, ہمارا اشرا پڑھتے ہیں, آپ کے شان کے مطابق نہیں ہے کہ یہاں کھڑے ہوں. کوئی رسول کا کوئی ایک عمل بتا دیتا کہ یہ ان کی شان کے مطابق نہیں تھا. بندہ بچہ ہوتا ہے نا, جب آدمی چھوٹا بچہ ہوتا ہے شرارتیں کرتا ہے, لوگوں کے گھروں کے شیشے توڑتا ہے گا, بہت ساری شرارتیں کرتا ہے گا. کوئی کھڑا ہو کے کہا یہ آج مولانا ہو گئے, کل ہمارے ساتھ دوڑیں لگایا کرتے تھے, کل ہمارے ساتھ درخت پر چڑھا کرتے تھے, گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے. ہر کوئی کہے گا نہیں اب نہیں کہنا, اب عالم ہو گئے ہیں, اب عالم ہو گئے ہیں.
کوئی اس مکے میں دیکھے، میں کراچی میں بیٹھ کر، میں یہاں بیٹھ کر دعویٰ کروں میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں، میں تو مصلی سے ہٹتا ہی نہیں، آپ مان سکتے ہیں کیونکہ میں یہاں رہتا نہیں، لیکن اگر میں کراچی میں بیٹھ کر کہوں میں تو بڑا عبادت کرتا ہوں، میں تو مصلی سے ہٹتا نہیں، کئی آدمی کھڑے ہو کے کہیں گے اور 10 مرتبہ تو تمہیں بازار میں گھومتے دیکھا ہے گا۔ بندہ اپنے لوگوں میں دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ رسول نے مدینے میں نہیں کیا، مکے میں کیا، جہاں بچے سے جوان ہوئے، ادھیڑ عمر کے ہوئے، وقت گزارا، انہی گلیوں میں رسول گھومے پھرے۔ کوئی تو کہہ دیتا آج محمد نبی بن گئے ہیں، کل ہمارے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، درخت پر چڑھا کرتے تھے۔ کوئی تو کہہ دیتا، جنہیں تاریخی دوست بنایا ہے وہی کہہ دیتے۔ وہ کوئی تو کہتا جب چھوٹے تھے ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، دوڑے لگایا کرتے تھے، گیند مار مار کے لوگوں کے گھر کے شیشے توڑ دیا کرتے تھے، کوئی تو کہتا۔ مگر آپ نے جمعہ دیرہ دیکھنا آپ کتنے بیدار ہیں۔ مگر جس نے بھی پوچھا، سرکار سے پوچھا سرکار آپ کا بچپن کیسے گزرا، نہیں آج آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، سرکار آپ کا بچپن کیسے گزرا، حالانکہ انہی کے سامنے بچپن گزرا ہے، مکے کی انہی گلیوں میں رسول پھرے ہیں، انہی گلیوں میں رسول کا بچپن گزرا ہے، مگر ہر کوئی پوچھتا ہے آپ بتائیے بچپن کیسے گزرا۔ اب جملہ دوں، آپ بتائیے بچپن کیسے گزرا، یعنی اللہ نے ان کے درمیان رکھ کر بھی رسول کے بچپن کو غیب میں رکھا۔ ان کے درمیان رکھ کر، یا اللہ تو نے میرے رسول کے بچپن کو غیب میں کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ پہلے محمد کو غیب میں رکھوں تو آخری محمد کا غیب سمجھ میں آئے گا نا۔ رسول کو غیب میں رکھا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہمارے ساتھ سرکار کھیلتے تھے بچپن میں، ہمارے ساتھ گھومتے تھے، کسی کو نہیں پتا کہ رسول کا بچپن کیسے گزرا۔ صرف 2 ہستیاں ہیں جو کہہ سکتی ہیں ہم نے محمد کو گودوں میں کھلایا، ہم نے محمد کو نوالے کھلائے، ہم نے محمد کی انگلی پکڑ کر چلاتے تھے۔ صرف 2 کہہ سکتی ہیں، یا تو علی کی ماں فاطمہ کہہ سکتی ہے یا علی کا باپ ابو طالب کہہ سکتا ہے۔ بولو بولو میرے اندر کوئی ہے؟ سورہ مبارک جمعہ کتنا بے ہے بھائی، یاسین سورہ مبارک جمعہ، اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، دیکھو میں اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ میں اللہ کون اللہ؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کہتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ یا اللہ تو ہے کون؟ اب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، 5 تعارف کرائے ہیں اللہ نے، 5۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ایک میں کون اللہ؟ میں اللہ جو ملک ہوں، میں اللہ جو قدوس ہوں، میں اللہ جو عزیز ہوں، میں اللہ جو حکیم ہوں۔ اور تو کون اللہ ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور میں وہ اللہ ہوں جس نے اس شان کا رسول نازل کیا۔
اللہ خالق کائنات کا اپنا تعارف کرا. سنو کون اللہ؟ وہ جن کے وجود پر اللہ فخر کرے انہیں کو تو 14 کہتے ہیں. کون اللہ؟ میں وہ اللہ ہوں جس نے اس شان کا رسول نازل کیا. تعارف کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے، یا چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہوتا ہے. کوئی صاحب بہت قابل، ارے یہ بڑے پروفیسر، قابل پروفیسر ہے، ان کے تھیسس جنرل میں، انٹرنیشنل جنرل میں چھپتے ہیں. ان کا بیٹا سامنے آیا، آپ نے کہا وہ جو قابل پروفیسر ہیں پاکستان کے سب سے قابل پروفیسر، یہ ان کا بیٹا ہے. بڑا دکھایا، چھوٹے کا تعارف کرایا. یعنی باپ اتنا قابل ہے تو بیٹے کو بھی قابل ہونا چاہیے. بڑا دکھایا، چھوٹے کا تعارف کرایا. اور کہیں چھوٹا دکھاتے ہیں، بڑے کا تعارف کراتے. یہ بچہ پنجاب کو ٹاپ کیا، بڑا قابل بچہ ہے. یہ صاحب اس بچے کے باپ ہیں. جو چپ رہتے ہیں وہ واقعی ظلم کرتے ہیں. اور مجھے میرے جملوں کی قیمت تو دیا کرو بھائی. کوئی چپ کا روزہ کر رکھ کر آتے ہیں تو افطار کر لیا کرو. اچھا یہ بچہ جسے پنجاب ٹاپ کیا، یہ اس کے والد ہے. بچہ دکھایا، باپ کا تعارف کرایا. جب بچہ اتنا ذہین ہے تو باپ کتنا ذہین ہوگا. کہیں بڑا دکھا کے چھوٹے کا تعارف، کہیں چھوٹا دکھا کے بڑے کا تعارف. 2 موقع ہیں جہاں چھوٹا دکھایا، بڑے کا تعارف کرایا. ایک یہ موقع، اس شان کا رسول، اس رسول کو دیکھو، اللہ کی شان سمجھو، چھوٹا دکھایا، بڑے کا تعارف کرایا. اور ایک دوسرا موقع جب چادر میں بڑے موجود تھے، جبریل نے پوچھا کہ سامنے کون ہے؟ اب بڑا نہیں دکھایا، ہم فاطمہ تو ابوہا، اس میں فاطمہ ہے اور فاطمہ کا باپ ہے. میرے نے جملہ دیا نہیں، اس میں فاطمہ ہے اور فاطمہ کا باپ ہے. جو اللہ کا تعارف کرائے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کا تعارف کرائے اسے بطول کہتے ہیں. یاسین کتنا بے عیب ہے، کتنا بے عیب ہے. یہ جو دنیا بنائی اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ کہتا ہے یہ دن رات، یہ سورج چاند ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں. جاؤ یہ دنیا میں گھومو، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرو. جاؤ سورج کی کرنوں کو اسیر کر کے سولر انرجی بناؤ. جاؤ چاند پر کمان ڈالو. یہ دنیا بنی آپ کے لیے، ہمارے لیے. 14 اللہ نے کس کے لیے بنائے؟ یہ دنیا بنائی ہمارے لیے. 14 کس کے لیے بنائے؟ کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے 14 بنا دیے. میں نے ہمیں تو غور نہیں کیا، پیچھے والوں نے تو بالکل ہی نہیں کیا. وہ غور کرنے میں سب سے پیچھے رہتے ہیں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. سنی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا
میں پہچانا جاؤں تو میں نے 14 بنا دیا. کتنی مرتبہ اللہ نے میں کہا. کہتے ہیں نا فلاں صاحب میں میں بہت ہے, فلاں صاحب میں میں بہت ہے. اللہ کی میں دیکھنی ہو تو 14 کو دیکھ لو, اللہ کی میں دیکھنی ہو تو 14 کو دیکھ لو. اچھا پھر سنیں, کنتو میں, کنزن مخفین چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت, احببت لکھا نکلا ہے محبت سے, پھر مجھے محبت ہوئی تو میں نے 14 بنا دیا. پھر مجھے محبت ہوئی تو میں نے 14 بنا دیا. جن کا مادہ تخلیق محبت الہی ہو انہیں کو تو 14 کرتے ہیں. یہ سورج چاند بنائے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. 14 کو بنایا اللہ نے کس کے لیے؟ اپنے لیے. یہ ساری دنیا ہمارے لیے, 14 بنائے اپنے لیے. اچھا جو ہمارے لیے بنایا وہ کتنا بے عیب ہے. سورۃ الملک میں اللہ کہتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ کہتا ہے میری تخلیق میں غور کرو, دیکھو, گور گور کے دیکھو, دیکھو اس میں تمہیں کوئی عیب نہیں ملے گا. پھر دیکھو, پھر دیکھو, تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی, میری تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہوگا. کبھی یہ اعلان ہوا کہ خواتین و حضرات آج سورج نہیں نکلے گا کیونکہ اس کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی ہے. کبھی یہ اعلان ہوا خواتین و حضرات آج چاند میں روشنی نہیں ہوگی کیونکہ اس کی موٹر کی وائنڈنگ جل گئی ہے؟ ہوا نہیں نا. اللہ نے کہا یہ سب کچھ بے عیب ہے, اور جو ہمارے لیے بنایا وہ تو اتنا بے عیب ہے, جو اپنے لیے بنایا وہ کتنا بے عیب ہوگا. جو اپنے لیے بنایا 14 بنایا. اچھا جو ہمارے لیے بنایا, یہ سورج, یہ چاند اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا. یہ جو سورج ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو ہمارے لیے بنا اس کا انجام کیا ہوگا؟ سورۃ تکویر میں اللہ کہتا ہے کہ ہم اس والشمس کوورت, ہم اس سورج کو لپیٹ لیں گے. یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالے بن کر اڑیں گے, پانی سمندروں کا بھاپ بن کر اڑ جائے گا. کب ایسا ہوگا؟ اللہ سورہ زمر میں کہتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. جب سور پھونکی جائے گی زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ گھبرا جائیں گے. باپ کو بیٹے کا فکر نہ ہوگی, بیٹے کو باپ کی فکر نہیں ہوگی. زمین پر جتنے ہیں گھبرا جائیں گے. صرف زمین پر نہیں, جو آسمان پر رہتے ہیں وہ بھی گھبرا جائیں گے. اللہ من شاء اللہ, ایک من ہوگا جو مطمئن بیٹھا ہوگا. جو زمین پر ہے وہ بھی گھبرا گئے, جو آسمان پر ہے وہ بھی گھبرا گئے. ایک من, میم نون من, یہ من موصولہ کہلاتا ہے, انگلش میں سے کنجنکشن کہتے ہیں. ایک من ہوگا جو اطمینان سے بیٹھا ہوگا. یا نہیں یہ کون سا من ہے؟ پھر اللہ نے کہا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ نے کہا شفاعت کسی کی ملکیت نہیں مگر اس ایک من کی جس نے اس سے عہد لے رکھا ہے. ایک من ہے, اطمینان سے بیٹھا, قیامت آ گئی ہے مگر اطمینان سے بیٹھا ہے. ایک من ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے شفاعت کی ملکیت کا. یا اللہ یہ من کون ہے؟ پھر اللہ نے کہا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. ایک من, کوئی اللہ کے آگے بول نہیں سکے گا, ایک من ہوگا جو گفتگو کرے گا. ایک من. یا اللہ یہ کون سا من ہے؟ پھر اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغیب. اللہ نے کہا ہم نے اس خاص لوہے کو نازل کیا تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں اس من کا جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے چھپ کر. آپ میں سے جو پہنچے انہیں میری طرف سے واہ، مگر جو مجھے غصے میں تک رہے ہیں یا حیرت سے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی تو پہنچانا ہے. یا اللہ یہ کون سا من ہے، کون سا من ہے، کون سا من ہے جو نہیں پہنچے؟ آئیے میرے ساتھ چلے، تھوڑی دور جانا ہوگا، میں آپ کو غدیر میں لے چلتا ہوں جہاں رسول نے تعارف کرایا من کنتو مولا فہذا علی المولا. اللہ نے سورج چاند سب بنائے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. پھر اللہ نے اس سورج کو بنا کر اس کی تقدیر لکھ دی. سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ کہتا ہے والشمس مستقر ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ نے اس کی تقدیر لکھ دی. یعنی جیسے کمپیوٹر پروگرامنگ کرتے ہیں نا، سافٹ ویئر بنا کے ڈال دیا، اب مشین اسی طرح چلے گی. اللہ نے اس کی تقدیر لکھ دی. کیا ہے سورج کی تقدیر؟ مشرق سے نکلے مغرب میں جائے، یہ ہے سورج کی تقدیر. یہ جو سورج ہمارے لیے بنایا اس کی تقدیر کہتی ہے مغرب کی طرف جا، کسی نے اشارہ کیا، واپس پلٹ آ، مجھے بتاؤ تقدیر جیتی ہے اشارہ جیتا؟ تقدیر نے کہا مشرق کی مغرب کی طرف جا، کسی نے اشارہ کیا. صفین کا میدان، جنگ ختم ہوئی، ظہر کا وقت، جو نماز ظہر کا وقت ہو گیا. مولا نے اپنے صحابی جویریہ کو بلایا اور کہا جویریہ نماز نہیں پڑھنی، چلو یہاں نہیں پڑھنی. لشکر چلا، کچھ لوگوں کو برا لگ گیا، وہ ظہر کا وقت ہو گیا، علی کہتے ہیں یہاں نہیں پڑھنی، چلو. انہوں نے مسلح بچھا دیے، جویریہ مسلح بچھا کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. جویریہ کہتا ہے میں حیرت سے دیکھتا تھا، نماز تو ہو جا رہی ہے، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اویس قرنی کا نام سنا ہے نا، رسول کے بہت بڑے عاشق تھے. بیٹھے، نماز کا وقت ہوا، لوٹا پانی میں کر لیا وضو کرنے کے لیے، وضو کر رہے تھے، سامنے سے دھول اٹھی، ایک لشکر تھا جو تیزی سے گیا. اویس قرنی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا علی ہیں، صفین کی طرف جاتے ہیں. لوٹا پھینکا اور کہا نماز تو ہو جا رہی ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اچھا اب چلے، صفین سے زہر کا وقت گزر گیا، علی نے لشکر رکنے نہیں دیا. عصر کا وقت گزر گیا، علی نے لشکر رکنے نہیں دیا. مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا، علی نے لشکر رکنے نہیں دیا. جب عشاء کا وقت آیا علی نے لشکر روکا، جویریہ کو بلایا، کہا آذان دو. جب باہر نکلے لوگوں نے کہا یہ تو پوچھو کون سی نماز کی آذان، کون سی نماز کی آذان؟ کہا مولا کون سے نماز کی آذان لے؟ مسکرا کے کہا ابھی ہم نے ظہر تو پڑھی نہیں نا، ابھی ہم نے ظہر تو پڑھی نہیں نا. سورج کی تقدیر کہتی ہے مغرب کی طرف جا، علی کا اشارہ کہتا ہے واپس پلٹ آ. کون جیتا، تقدیر یا اشارہ؟ اشارہ جیتا نا. اور جس کی انگلی کا اشارہ، جو انگلی کے اشارے پر کائنات کی تقدیر کو نچاتا ہے، وہ کیا ہماری تقدیر نہیں بدل؟
وہ ہمارے اچھا میں یہ نہ پڑھتا، لیکن میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، صرف اس کے لیے واقعہ پڑھا ہے، صرف اس کے لیے۔ رسول سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کاہینہ تطلع الشمس من مغربہا، جب سورج مغرب سے نکلے گا تب قیامت آئے گی۔ قیامت کی بڑی نشانی، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا تو قیامت آئے گی۔ علی نے صرف ایک کام نہ کیا انہیں کے اشارے پر، دو کام کیے، ایک تو سورج کو بھی پلٹا دیا، دوسرے قیامت کو بھی نہیں آنے دیا، پھر قیامت کو بھی نہیں آنے دیا۔ اچھا یہ جو سورج ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہمارے لیے بنایا۔ ایک سورج اللہ نے اپنے لیے بنایا، ایک چاند اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ دو سورج بنائے ہیں اللہ نے، دو چاند بنائے ہیں۔ ایک سورج چاند بنایا ہے ہمارے لیے، ایک سورج چاند بنایا ہے اپنے لیے۔ اچھا جو اپنے لیے بنایا وہ سن لے، اللہ نے ایک اپنے، یہ تو ہمارے لیے بنایا نا، اب ایک سورج اور چاند اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ اللہ کہتا قسم ہے سورج کی اور اس کی ایک کرن کی۔ سورج کی ایک کرن میں تھی کوئی، اضحاها نہیں کہا، کرنیں ہے جمع اضحاها، اذان ضحاها، ایک کرن کی۔ قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ یہ چاند تو بہت عرصے تک نظر بھی نہیں آتا، مولوی بٹھانے پڑتے ہیں گے، سامنے نظر نہیں آتی وہ چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بیگم سے پوچھتے ہیں آپا جی ہماری بیگم کہاں ہے؟ ان کو چاند، اللہ کی چاند تو نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ قسم کھاتا ہے سورج کی اور اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ سارے مسلمان جمع ہوئے، سرکار سے پوچھا یہ کون سا سورج ہے جس کی ایک کرن ہے، یہ کون سا چاند ہے جو پیچھے پیچھے چلتا ہے؟ مسکرا کے کہا انا وعلی کالقمر، میں ہی تو وہ سورج ہوں اور علی میرا چاند ہے۔ باپ کہتا تھا اپنے بیٹے کو یہ میرا چاند ہے، محبت امت کے آتی ہے، اللہ جانے تو رسول نے کہا ہوگا علی میرا چاند ہے، کیا انداز ہوگا، میرا چاند ہے۔ پھر والشمسی، رسول ہے سورج، علی ہے چاند۔ اب اللہ قسم کھا رہا ہے والشمسی وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی ایک کرن کی، ایک کرن کی، بھائیو ایک کرن کی، ایک کرن کی۔ یا اللہ ایک کرن کہاں، ایک کرن کی؟ او اللہ کو تو اس سورج کی ایک کرن کا پتہ ہے، تم نے چار کہاں سے تلاش کر لی؟ اس سورج کی قدم، رسول کیا ہے سورج، اللہ نے تعارف کرایا میرا رسول ہے سورج، علی کیا ہے چاند ہے۔ اب رسول تعارف کراتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی کیا ہے دروازہ ہے، میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے نا کہ میں نے خواب میں رسول کو دیکھا تو اس سے پوچھنا حل رأیت علی، تو نے علی کو بھی دیکھا؟ کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ شہر دیکھے دروازہ نہ دیکھے۔ حل رأیت علی، کیا علی کو دیکھا؟ علی ہے دروازہ، رسول ہے سورج، رسول ہے شہر۔ اچھا اگر میں آپ کا یہ مجھ میں اتنی طاقت آئے کہ میں آپ کا پورا لاہور کا شہر یوں اٹھا لوں اور لے کر اس طرح چلوں، اس طرح چلوں، تو دروازہ آگے ہوگا، شہر
میں یوں کر کے چلوں، یوں چلوں تو بھی دروازہ آگے شہر پیچھے، میں یوں چلوں تو دروازہ آگے شہر پیچھے، دروازہ آگے شہر پیچھے۔ میں تھک گیا یہ سن سن کر، علی کیسے پہنچ گئے؟ او یا تو شہر کو نیچے بلا یا دروازے کو، دروازہ آگے آگے شہر پیچھے پیچھے۔ یہی وجہ ہے معراج پر رسول چلے، براق پر بیٹھے، براق نے برق رفتاری سے چلنا شروع کیا، براق پیچھے پیچھے رہا، نہیں پکڑ سکا، علی آگے آگے، براق نے دم توڑا، رسول نے رف رف بلایا، رف رف پر چلے، تیزی سے چلا رف رف، مگر رف رف بھی نہیں پکڑ سکا، رف رف پیچھے پیچھے، علی آگے آگے، رف رف نے دم توڑا، رسول نے بیرم بلایا، بیرم تیزی سے چلا، بیرم پیچھے پیچھے، علی آگے آگے، نہیں پکڑ سکا، نہیں پکڑ سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ دروازہ آگے ہوتا ہے، شہر پیچھے۔ لیکن اس میں معاذ اللہ رسول علی کا بھی مولا ہے، رسول کے شان میں کوئی کمی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں سورہ یاسین نے کہا لا الشمس ينبغي ان تدرك القمر، شمس کی تو شان ہی نہیں ہے کہ سورج قمر کو پکڑے، اس لیے کہ اللہ نے نظام بنایا ہے، مدینے کو سورج کو مدینہ بنایا ہے، چاند کو دروازہ بنایا ہے۔ رسول کیا ہے؟ سورج، علی کون ہے؟ چاند۔ جب تک سورج کی حکومت رہتی ہے، اب ساری مجلس میں نہیں پڑھوں گا، نیچے آپ آدھی مجلس میں نے پڑھنی ہے، اب آدھی آپ نے سمجھنی ہے۔ رسول کے جب تک سورج کی حکومت رہتی ہے، بازاروں میں مجمع، بسوں پہ مجمع، اس کے اندر شریف لوگ بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر کے بھی ہوتے ہیں۔ 2 نمبر اس لیے کہا کہ اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ سورج کی حکومت میں پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا مجمع ہے، اس میں شریف کون ہے، خراب کون ہے، اصلی کون ہے۔ ادھر سورج ڈوبا، سارے شریف اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جیسے ہی چاند کی حکومت آئی، شریف چلے گئے گھروں میں، جتنے ڈاکو وہ نکلتے ہی چاند کی حکومت میں ہے۔ بھئی آدھی رات یہ وہ نکلتے ہی ہیں نا۔ اب آدھی رات کو اگر شریف آدمی بھی نکلا ہو تو پولیس والے اسے بھی چور ڈاکو ہی سمجھیں گے نا۔ تو جب تک سورج کی حکومت رہتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ شریف کون ہے، بدمعاش کون ہے۔ چاند کی حکومتوں میں سب کا پتہ لگ جاتا ہے۔ میں ایک چودھری صاحب کی مجلس پڑھنے گیا، ان کا بڑا سا اوطاق تھا، آگے بڑا اچھا سا لان بنا تھا، درخت لگا تھا نیم کا، اس کے نیچے انہوں نے دری اور قالین بچھا دی۔ ہم سارا دن اس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے رہے۔ ادھر سورج ڈوبنے لگا، جلدی جلدی اٹھیے، اب اندر اوطاق میں کمرے میں جائیے، جلدی چلیے وہاں۔ کیوں؟ یہاں رہنے دیجئے۔ کہا نہیں اب رات ہو گئی ہے، موذی جانور نکلیں گے۔ سارے موذی نکلتے ہیں چاند کی حکومت میں، اور چاند کی حکومت میں تو پتہ لگتا ہے کہ کون کون مومن ہے، کون کون منافق ہے۔ اچھا، جب چاند اپنے 14 مکمل کرتا ہے تو یہ خاصیت ہے کہ کتا چاند کو دیکھ کر بھونکنے لگتا ہے۔ 14 کا چاند ہمیشہ کتا دیکھ کر بھونکتا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا
کہ یہ کتا 14 کے چاند کو دیکھ کے کیوں بھونکتا ہے. کتے میں بھی فرق ہوتا ہے. کتے میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک کتا ہے جو جنت میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ یہ اصحاب کہف کا کتا تھا. کتے کی عادت ہوتی ہے بھونکنا، یہ نہ بھونکا. اور جس کی تو عادت ہے بھونکنا نہ بھونکا جنت میں جائے گا. اور تیری تو عادت ہی نہیں بھونکنا، پھر تو 14 کا کیوں بھونکتا ہے؟ اچھا، پرندے کو ششکارا جاتا ہے، جب اڑانا ہوتا ہے یوں کرتے ہیں نا. بلی کو ہشکارا جاتا ہے، ہوش ہوش ہوش. کتے کو دھتکارا جاتا ہے، دھر دھر دھر. یہی کہتے ہیں نا بھگانے کے لیے، دھر دھر دھر. یہ کرتے ہیں. صفین کے میدان میں 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے علی کے بیٹے محمد حنفیہ نے سامنے آ کر سینہ تان کر کہا تھا، دھر دھر اور سے لڑنے آئے ہو جو امامت کا چاند ہے. علی کون ہے؟ چاند. رسول کون ہے؟ سورج. سورج. علی ہے چاند. چاند نا. ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ آذان میں کلمے میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، مانتے 12 کو ہیں، پھر سب کا نام لو، لمبی چوڑی آذان کرو، علی ولی اللہ و حسن ولی اللہ و حسین ولی اللہ. ایک کا نام کیوں؟ کلمے میں سے علی کا نام کیوں؟ 12 کا نام لو. ہمیشہ پہلی کا چاند دیکھا جاتا ہے. کبھی سنا کہ بھئی آج رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھی ہے 10ویں کا چاند دیکھنے؟ کبھی سنا؟ نہیں نا. پشاور والے بھی نہیں بیٹھتے جنہیں ہمیشہ جلدی نظر آ جاتا ہے. 10ویں کا چاند کوئی نہیں دیکھتا، پہلی کا چاند دیکھتے ہیں. اس لیے کہ پہلی کلیئر تو مہینہ کلیئر، پہلی ہی کلیئر نہیں تو مہینہ بھی کلیئر نہیں. ہم علی کا اعلان اس لیے کرتے ہیں پہلا کلیئر تو 12 کلیئر. پہلے ہی وہ اٹک گئے تو پھر 12 بھی کلیئر. یہ سورج ہے، یہ چاند ہے. بطول کے گھر میں اللہ جانے کتنی چاند تھی. حسین بطول کی حویلی کی سارے چراغ بجھا کر نانا کے دین کا چراغ جلانے کے لیے نکلے. بطول کی وہ نازو پلی بیٹیاں، اولاد والے نا جو بیٹیوں والے ہیں، بیٹیوں سے کتنی باپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. بطول کی وہ نازو پلی بیٹیاں جو گھر کے صحن میں 14 قدم چل کر تھک جاتی تھیں. اللہ جانے در در بدر بدر اس جنگل کبھی اس جنگل سفر کر رہے. آپ کا امام وقت اپنی زیارت ناہیہ میں کہتا ہے السلام علیکہ یا السلام علیکہ علی النازحین، السلام علی النازحین عن الاوطان. میرا سلام ہو ان مسافروں پر جن سے زبردستی وطن چھڑا دیا. چلتے چلتے کیسے نازو پلے تھے. قاسم تھے جو کبھی سفر نہ کیا تھا، جس کی ماں اسے کرتا بھی ہلکا پہناتی تھی کہ موٹا کپڑا میرے قاسم کی نازک کھال پر اثر نہ کر جائے. اکبر جیسا چاند، کیسے کیسے نازک حسین بچے. حسین سفر کر رہے ہیں. 2 محرم آئی، حسین کربلا کے میدان میں آئے. گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. جب گھوڑا آگے نہیں چلا کہا عباس قریبی آبادی سے کسی کو بلا کے لاؤ. ایک بوڑھا شخص آیا. سب کچھ جاننے والے حسین نے ہمارے آپ کے آنسوؤں کا سبب تیار کرنے کے لیے سوال کیا، اے شخص اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مولا اس کو شط الفرات کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام ہے؟ اور وہ نام بتا، غازیہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. اور مولا پوچھے چاہ رہے اور کوئی نام ہے؟ آخر میں اس نے سر جھکا کے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں.
करबला का नाम सुना, हुसैन ये कह के घोड़े से उतरे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास ये हमारी जमीन आ गई, वादा गाह आ गई, खैमे लगा लो। जब खैमे लग गए, हुसैन ने कहा बनी असद को बुलाओ। सारे बनी असद आए, हुसैन के लिए कुर्सी रख दी गई, हुसैन आकर बैठे। बनी असद ने हुसैन के कदमों को चूमा। क्या मंजर था, हुसैन मसनद में बैठे थे, इधर अब्बास खड़े थे, इधर अली अकबर खड़े थे, इधर कासिम खड़े थे। और एक वो वक्त था 10 मुहर्रम का, हुसैन घोड़े पर तना थे, कभी दाएं झूलते थे, कभी बाएं झूलते थे, आवाज देते थे अब्बास मैं तना रह गया। हुसैन ने बनी असद से कहा मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ। बनी असद ने हाथ जोड़कर कहा मौला हम भी आपकी, हमारी जायदाद भी आपकी, सब कुछ आपका सदका, आपने क्या खरीदना, ले लीजिए। कहा नहीं मैंने खरीदना है। चारों तरफ का 4-4 मील का रकबा हुसैन ने 60,000 दिरहम में खरीदा। जब खरीद लिया तो कहा अब मैं ये वापस करता हूँ, मगर मेरी चंद शर्तें हैं। देखो यहाँ हम शहीद कर दिए जाएंगे, हमारी कब्र बना देना, हमें कफन दे देना। दूसरी शर्त, जब कोई हमारा जायर आए हमारी कब्र का निशान बता देना, ये हुसैन की कब्र है, ये अब्बास की कब्र है, ये अकबर की कब्र है। और तीसरी बात ये कि उसे 3 दिन तक मेहमान रखना, हमें 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाएगा और हमारी कब्रों के पास हल न चलाना। फिर कहा अब तुम जाओ और जाकर अपनी औरतों को भेज दो, मैंने उन्हें भी कुछ वसीयत करनी है। जब औरतों को पता चला गरीब ज़हरा आया हुआ है और हमें बुला रहा है, सारी औरतें घर से खुशी खुशी चली। आपको मालूम है माँ जब चलती है बच्चा साहत होती है, किसी औरत के गोद में बच्चा, किसी औरत की उंगली पकड़े बच्चा, कोई औरत के पीछे पीछे बच्चा, सारी औरतें यहाँ बैठ गईं। हुसैन ने कहा बीवियों मैंने तुम्हारे शौहरों से वसीयत की है हमें दफना देना, लेकिन अगर वो यजीद के खौफ से न दफनाए तो तुम उन्हें गैरत दिलाना। बतूल का गरीब बेटा बेकोरो कफन है, इसे दफना दो। अच्छा अब तुम भी चली जाओ। औरतों ने कहा मौला हम बहुत गरीब हैं, मदीने जाना होता नहीं, किस्मत से सुना है तेरी बहनें यहाँ आई हुई है। कहा खैमे में मेरी माँ जाई बेटी है। कहा मौला इजाजत है हम जियारत कर ले बतूल की बेटियों की। हुसैन ने सर झुका के कहा हाँ कर लो। अब कौन सा रोज रोज मेरी बहनें जंगल में आएंगी। फिर हुसैन ने कहा देखो ये जो तुम्हारे साथ बच्ची आई है ना, इन्हें यहीं बिठा देना, बड़े बच्चों को भी छोटों को भी, घबराना नहीं हम मौजूद हैं। एक एक बीबी अंदर जाए, जल्दी से वापस आए। और देखो अब जो जुमला है ना वो मेरा तो कलेजा काट देता है। देखो शोर न करना, मेरी बहनों को शोर पसंद नहीं। हुसैन ये जुमला ज़ैनब को बहुत याद आया जब कूफे का बाजार आया, जब शाम का बाजार आया, बेगैरतों का इज़्दिहाम आया। ज़ैनब कहती थी हुसैन मुझे शोर पसंद नहीं, मुझे शोर पसंद नहीं। सारी औरतों ने बच्चों को एक जगह बिठा दिया। फिर आपका गरीब इमाम भी आकर खाक पे बैठ गया। बैठकर इमाम ने बच्चों से पूछा बच्चों मैं कौन हूं? एक बच्चे ने कहा अंता इमामी, आप मेरे इमाम हैं। कहा तुम्हें किसने बताया मैं तुम्हारा इमाम हूं? किसी ने कहा हमारी दादी कह रही थी ये हमारा इमाम है। कोई कहता है हमारी माँ कहती है ये हमारा इमाम है। कहा अच्छा बच्चों ये बताओ तुम लोग इधर करबला में आते हो?
کہا مولا روز آتے ہیں۔ کہا کیوں آتے ہو؟ کہا کھیلنے آتے ہیں۔ کہا یا کیا کھیلتے ہو؟ کہا مولا یا کھیلنے کا اور تو کوئی سامان نہیں، ریت سے کھیلتے ہیں، اپنی جھولی میں ریت بھرتے ہیں، ادھر کی ریت ادھر ڈال دیتے ہیں، ادھر سے بھرتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں، ادھر ڈال دیتے ہیں۔ مولا نے کہا دیکھو روز آنا اور یہ کھیلنا، مگر اپنی ماں سے تاریخ پوچھ کر آنا۔ جب تمہاری ماں کہے آج 2-3 محرم ہے، آنا اور یہ کھیل کھیلنا، جب کہے 4 محرم ہے پھر آنا، لیکن جب تمہاری ماں کہے نا 10 محرم ہے پھر ادھر نہ آنا۔ بچوں نے کہا مولا کیوں نہ آئے؟ اب مولا نے یہ تو نہیں کہا میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، میرے اصغر کی گردن چھیدی جائے گی، بس ایک سر جھکا کے جملہ کہا بچوں میں یہ نہیں چاہتا کسی ماں کا نقصان ہو جائے۔ پھر کہا جب تمہاری ماں کہنا 11 محرم ہے پھر تم یہاں ضرور آنا۔ کہا مولا 11 محرم کو آنا ضروری ہے؟ کہا ہاں 11 محرم کو ضرور آنا۔ مولا ہم کیا کریں آ کر؟ کہا جب 11 محرم کو آؤ گے تمہیں یہاں پر کچھ لاشیں نظر آئیں گی، بے گور و کفن لاشیں نظر آئیں گی، بس تم اپنا کھیل کھیلنا، یہاں سے ریت اٹھانا، دوڑ کے وہاں پھینک دینا، وہاں سے اٹھانا وہاں پھینک دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا۔ غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے، غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ وہ خاک پر بیٹھ کر بطول کے گھرانے کا ماتم کرنے والوں، یہ جملہ خیمے میں زینب نے سنا، ایک چیخ ماری، مدینے کا رخ کر کے کہا اماں میرا حسین غریب ہو گیا، میرا حسین غریب ہو گیا۔